اور اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاشم کا مجھے میسیج ہے کہ وعلیکم السلام علی بھائی، میں نے اس سے نا ذرا معذرت کی تھی کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا، وزٹ کرنا تھا، اسے میں نہیں کر سکا. میں نے کہا یار ہاشم میری تھوڑی طبیعت خراب ہوگی، سوری میں نہیں آ سکا، میں آتا ہوں انشاءاللہ کل آتا ہوں. اس نے کہا وعلیکم السلام علی بھائی، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریممبر یو ان مائی پریئرز. دیٹس اٹ. یہ اس کا لاسٹ میسیج ہے. اور اس کے بعد میں نے آمین کہا، دل بنایا. پھر مجھے نیکسٹ ڈے پتہ لگا ہے فوت ہو گیا. تو میں نے میسیج کیا بردر آر یو دیئر، لیکن نو رپلائی. اور پھر ہم جنازے پہ گئے. اس کا ایک اور جملہ مغیرہ بڑا مشہور ہوا ہے میڈیا کے سامنے. اس نے ماشاءاللہ ایک انٹرویو میں کہا، آئی تھنک اس سما ٹی وی کا تھا انٹرویو. اس نے کہا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اللہ، یعنی دس از دی امپیکٹ اور دس از مائی کنڈیشن رائٹ ناؤ. اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو بیکم بریو. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تسکین دے دی ہے، سکینت دے دی ہے. تو آلدو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت مندی ہو تو بندے کو کچھ موقع بھی دے دے اور یہ کہ بلا بھی لے اپنے وقت. لیکن یہ کہ کچھ موقع مل جائے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. میں اسی کانٹیکس میں اپنی خالہ کا بتانا چاہوں گا. میری سگی خالہ، سب سے چھوٹی خالہ. الحمدللہ میری ساری خالائیں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے اور برکت والی زندگی دے. تو یہ جو خالائیں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں اور اٹ از ناؤ آلموسٹ 10 ایئر. 2012-11 کی بات ہے، 11 ایئرس ہو گئے بلکہ. اچھا، یہ خالہ امریکہ میں تھیں اور وہاں جا کے تھوڑا سا یعنی دین سے بھی دوری، جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے امریکن. ہماری فیملی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ یار دیکھو یہ وہ ان کی تصویریں وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاننا چاہتا. اینی وے، اچھا منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی مطلب اللہ ڈیتھ دے دے گا. منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہوں نے مجھ سے کنورسیشن کرنا شروع کر دی میسنجر پہ. 2010-11 کی بات ہے، 2011. اور مجھ سے نا سوالات کرنا شروع کیے دین کے بارے میں، کیونکہ انہیں ماشاءاللہ پتہ لگا کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں. یہ امریکہ ہوتی تھی، میں اس ٹائم GIK ہوتا تھا. انہوں نے مجھ سے کویسچننگ شروع کی حجاب کے اوپر کہ علی حجاب کے بارے میں کیا ہے معاملہ، یہ وہ میں نے بتانا شروع کیا. اچھا، نمازوں کے بارے میں. اس کے بعد پھر چیریٹی کے بارے میں، چیریٹی کیسے کرتے ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ول یو بلیو اٹ کہ یہ مجھے ہر منتھ بھیجتی رہی پیسے چیریٹی کے، یہ کرو یہ کرو. میں نے ان کے نام پہ ماشاءاللہ بتا رہا ہوں کھل کے پنکھے لگوائے مساجد میں، بڑا خوش ہوئی. کولرز لگوائے اس طرح زبردست، ڈفرینٹ مساجد میں ماشاءاللہ. صدقہ جاریہ کے طور. اور 4 منتھس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، 3-4 منتھس بعد. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے، میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا، میں مغیرہ کو ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو اللہ. اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا، اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے، کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا، اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا رونا نہیں آتا، قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس سے انسان پھنس گیا، یہاں پہ پھنس گیا، تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی، انسان کو ڈر ہوتا ہے، قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو، الیاذ باللہ. تو دیکھیں انسان، میں سوچتا ہوں، اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے، 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے، تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی.
obviously جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے، یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے، وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا، اور اوپر صحیح. ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ، جہاں تک اچھا حتی مد البصر، یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے، ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہو. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا، رحمتیں دیکھیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مومن، ایمان اور عمل، تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے، اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان، خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا، آواز آئے گی چلنے کی، وہ کہے گا کہ یہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے، یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا لائل فرینڈ، وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اللہ. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا، انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو، جتنی مرضی مشکل میں ہو، اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے، چلو یار دوست ہیں ساتھ، کوئی نہیں، اچھا لگتا ہے. اور تیسری چیز، سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن، یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے، اب جی میں کیا کروں، دوست بھی ہے، چلیں گپ شپ بھی لگا لی، لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے، ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی، ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو، یعنی مومن کے لیے امیجن کریں، مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے، ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا، اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 فیٹ جو ابو دا گراؤنڈ. اور اللہ معاف کرے آن دا کانٹری بھی ہے، جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا، ڈس بلیور ہوگا، تو قبر اس کو نہ پکڑے گی، جھنجھوڑے گی، یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی والعیاذ باللہ، اور اتنی ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے، عذاب دیں گے، اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپلیسنس، کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا، اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا، یہ اصل تمہارا گھر، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے، تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا والعیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں ہوں. جیسے سورہ یاسین میں ہے قیل ادخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من کس بات میں میرے رب سبحان نے اللہ مجھے کیا دے. بس یہ بات اصل میں اعمال کی ہے. صحیح. ذیشان، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا، اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ، اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن، کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں. مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں، غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے، مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا، کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی، تو پوچھنے پہ وجبت، تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی، تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی، کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا، ابو ڈاکٹر تھے.
ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. صحیح. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے عادی تھا, یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے, اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور, وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی جس طرح کی حدیث میں آیا کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل, تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی, ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی, اور سورہ ملک کو جس کو المانیہ کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانیہ کا مطلب روکنے والی, یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا, تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن مجید کا تذکرہ, اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا, اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں, اس میں ساتھی چاہتے ہیں, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی, اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز, اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے, زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے. لیکن سبحان اللہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی. یار کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے, اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے, میں ایک دو چلے سناتا ہوں تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی, ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ, یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے, یوتھ کلب لاہور میں, اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل, ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی. علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا, ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ, ذیشان کا مجھے میسج آیا, جولائی تھا غالباً 2015, جولائی, رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا, جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح مجھے کالیں آ رہی, میں سو رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا, 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے, میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا, میں نے پھر انہیں کال کی, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سچ ہے. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی, کہ وہ ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا, روزے کی حالت میں نکلے. کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے بیواؤں کو. راستے میں بس یہ کہ کوئی بائک سے ایک یا تو گرے ہیں, ہاں وہ یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں, یا پھر وہ ایکسیڈنٹ, یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ, اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں, اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ ایک وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں, ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلے. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو, لیکن چلیں روزے میں تو تھے. آخری 10 راتیں بھی تھیں, آخری عشرہ تھا مجھے یاد ہے, جس کام کے لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ تھے, اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے, یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم پوچھتے تھے, یعنی کہ ان نون فیسز تھے. اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی, اہل علم بہت تھے,
جی جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو جی جی بالکل یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں, دے آر میکنگ شیور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے, جنازہ کس نے پڑھانا ہے, کس طرح کا پڑھانا ہے, قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین, بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں. اللہ معاف کرے.